کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ اپنے نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے لیکن نتیجہ وہی نکلا، اور آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں مارا مارا پھرتا رہا لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس فقیر کے پاس گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی حلت بچھی ہوئی تھی۔ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔
فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا. میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی. نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے. فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا. وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا. میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے. میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا. میں اور میرا کتا اب دونوں ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا. جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی. چنانچہ وزیر نے اس سے سوال پوچھنے کی بجائے فقیر سے کہا، کیا تم مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا. میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی. وزیر کے پاس اس فقیر کی شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی. فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے. انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا. یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب تھا. پھر اس نے کہا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے. ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے. فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے. وزیر سرشار ہو گیا. اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی. فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے. وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا. وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا. فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں. تم انکار کرو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دیں گے، یا پھر تم یہ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہیں آدھی سلطنت بھی مل جائے گی. فیصلہ تم نے کرنا ہے. وزیر پھنس گیا. ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا. وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور اپنی سیلف رسپیکٹ ہار گیا. وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا. فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہوتی ہے، جو اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے میں مجبور کر دیتی ہے. اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا. کیونکہ میں جان گیا تھا، میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا. لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کے پاس سے اٹھا اور محل کی طرف چل پڑا. وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا. اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا. اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی. وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح ادھر ہی پرواز کر گئی. ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے. پیارے دوستوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر رہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس سے سیکھا بھی ہوگا. اسی طرح کی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے. تھینک یو.